رابطہ کریں آپ اس میں کوئی استثنا نہیں دیکھیں گے، کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ اربوں سال تک خدا نے زندگی کو تقویٰ سکھایا اور سچائی سکھائی، اور انہی کے باہم ایک دوسرے سے ملنے سے عقل کو اور شعور نے ترقی کی، اور انہی کے ملنے سے زندگی ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہی، اور جب یہاں کوئی کمزوری پیدا ہوئی اسی وقت اس زندگی کے حصے نے تنزل اختیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ کمزوری بے ارادہ اس نے نہیں دکھائی، حالات کی مجبوری سے بعض کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن نتیجہ وہی نکلا کہ ترقی وہاں رک گئی۔ انسان ہوتے ہوئے آپ کیسے ترقی کر سکیں گے اگر اس اربوں سال کی کمائی کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیں گے اور سچائی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اس تقویٰ سے منہ موڑ لیں گے جو آپ کی فطرت میں خدا تعالیٰ نے نقش فرمایا ہوا ہے۔ باقی سب قصے ہیں، جھوٹ ہیں، باتیں ہیں، ارادے ہیں، ہم نے دنیا کی تقدیر بدلنی ہے۔ جو اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا وہ دنیا کی کیسے تقدیر بدل سکتا ہے؟ اس لیے حقائق کی دنیا میں اتریں، خوابوں کی دنیا میں نہ رہیں۔ بہت بڑے بڑے کام جماعت احمدیہ نے کرنے ہیں، اور بفضل ہی تعالیٰ جماعت احمدیہ اس کے لیے پیدا کی گئی، اور خدا تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا جب تک ان کاموں کے اہل نہیں بنا دیتا، کیونکہ اس نے اپنے انبیاء سے وعدے کر رکھے ہیں کہ آخرین میں وہ جماعت پیدا ہوگی جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ادیان پر غالب کر دے گی۔ ہماری خاطر نہ سے ہی ان پیارے منہوں کی خاطر جن سے خدا نے یہ وعدے کیے ہیں، وہ ضرور جماعت کو منزل تک پہنچائے گا، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی، ہم سب کو اس میں حصہ لینا پڑے گا، جہاں فشانی کے ساتھ، محنت اور خلوص کے ساتھ، اور اس کا آغاز اپنے نفس سے کرنا ہوگا۔ یہ سفر ورنہ نہیں آگے بڑھ سکتا۔ اس لیے اپنے دل کی سچائی کو ڈھونڈیں، اور اپنے دل کی سچائی کو ڈھونڈ کر اس سے چمٹ جائیں، اس سے کبھی علیحدہ نہ ہو۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت ہی بڑی بات ہے۔ لاکھوں انسانوں میں آپ کو شاید ایک آدمی ایسا دکھائی دے گا جو حقیقتاً دل کی سچائی سے چمٹا ہوا ہے۔ باقی کچھ قریب رہتے ہیں، کچھ کبھی پاس آ گئے کبھی بھاگ گئے، جس طرح مرغی کے چوزے کبھی ڈرتے ہیں تو ماں کی پروں کے نیچے بھی آ جاتے ہیں، پھر دور بھی ہٹ جاتے ہیں، کبھی بلی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دل کی سچائی وہ چوزوں کی ماں مرغی ہے جس کے ساتھ رہنے، جس کی حفاظت میں رہنے کا شعور آپ کو سیکھنا ہوگا، اور یہ شعور اپنے نفس میں ڈوبنے کے ذریعے آپ کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کا احساس آپ کو اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں معلوم، اس کا علم آپ کو اپنی زندگی کی ہر حرکت ہر سکون میں پتہ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بھی آپ کا ارادہ ایسا نہیں، ایک بھی آپ کی حرکت ایسی نہیں جس سے پہلے آپ کا نفس یہ فیصلہ کر نہیں چکا ہوتا کہ آپ نے سچائی کو پکڑنا کہ جھوٹ کو پکڑنا، تقویٰ کی راہ اختیار کرنی ہے یا فجور کی راہ اختیار کرنی ہے۔ تو روزانہ بعض دفعہ سینکڑوں، بعض دفعہ ہزاروں مواقع ایسے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جبکہ خدا اس اندرونی کسوٹی کو آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہے، اور آنکھیں بند کر کے آپ اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، معلوم بھی کر لیتے ہیں اس کا کیا فیصلہ ہے، اور پھر آنکھیں بند کر کے ہی اس سے گزر جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ اس کسوٹی نے کیا رنگ آپ کو دکھایا تھا، کیا وہ نور کا، روشنائی کا رنگ تھا یا اندھیرا اور تاریکی کا رنگ تھا۔ اس لیے دل سے پہلے اپنا تعلق جوڑیں، اور اس فطری تقویٰ سے اور فطری سے تعلق قائم کرنے کے لیے اپنے فجور کا علم کریں، گہری نظر سے اپنے نفس کا تجزیہ کریں۔ باہر سے کوئی آنے والا آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ کے اندر کیا نقائص ہیں، وہ انہی نقائص کی بات کرتا ہے جو کھل کر منظر عام پر آ چکے ہوتے ہیں اور گلیوں میں پھرتے ہیں، جو دوسروں کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان نقائص سے وہ بے خبر ہے ہر دوسرا انسان جو دل میں پلتے ہیں اور پرورش پا رہے ہوتے ہیں، اور ان جراثیم کی طرح جن کو ابھی قوت نصیب نہیں ہوتی
لیکن وہ خاموشی سے کسی جگہ بیٹھ کر بڑی کثرت کے ساتھ نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ غالب آتے ہیں. ان حالتوں کا اس کو اندازہ نہیں. اس لیے غیر جب آپ کو آپ کے نقائص بتائے گا تو وہ نقائص بتائے گا جن سے آپ مغلوب ہو چکے، جن کے سامنے آپ نے اپنی بازی ہار دی ہے. وہ نقائص جن سے آپ کی جنگ جاری ہے اس کا تو خدا اور خدا کے فرشتوں کے سوا جو اس بات پر مقرر ہیں کسی کو کچھ علم نہیں. ہاں آپ کو علم ہو سکتا ہے کیونکہ خدا فرماتا ہے الہمہا فجورہا و تقواہا. اگر کوئی انسان چاہے تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے الہام کیا ہے اس کے اوپر، ہم نے اس کو باخبر کر دیا ہے. بل الانسان علی نفسہ لبصیرۃ ولو القی معاذیرہ. خبردار انسان اپنے اندرونے سے خوب واقف ہے. ولو القی معاذیرہ، خواہ کتنے بڑے بڑے ادھر ہی وہ تراش کے پیش کرے کہ نہیں مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، مجھ سے تو یہ بات یوں ہو گئی، مجھ سے تو یہ بات یوں ہو گئی. جب خدا فرماتا ہے کہ ہم نے سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے تو پھر خدا اور اس کے مقرر کردہ فرشتوں کے بعد ہر انسان کو اپنے فجور کا پتہ ہے اور اس کے غیر کو اس کا کچھ پتہ نہیں. اس لیے وہاں سے کام شروع کریں جہاں ابھی آپ کے اختیار میں ہے. جب یہ جراثیم غالب آ جاتے ہیں پھر تو آپ بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر تو آپ کو متلی کی شکایت ہو جاتی ہے، سر درد ہوتی ہے، جوڑ جوڑ ٹوٹتا ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکتے. اتنے تھوڑے سے جراثیم جو جسم کے کسی ایک حصے میں اتنی مقدار میں موجود ہیں کہ ان کو عام کسی چیز پر تکڑی پر تولیں تو آپ تول بھی نہیں سکتے. خاص قسم کی وہ حص والی تکڑیاں ان کے لیے ایجاد کی جاتی ہیں اور وہ آپ پر غالب آئے ہوئے ہیں، سارے جسم کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے. لیکن اگر پہلے پتہ چل جائے جب وہ ابھی داخل ہو رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اس وقت اگر جسم ان کے خلاف رد عمل دکھا کر دے تو پھر ضرور ان پر وہ قابو پا سکتا ہے. اور عجیب شان ہے قرآن کریم کی اس آیت کی کہ جسم کو ہر بیماری کا پہلے پتہ چل جاتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی جسم اپنی عادتیں بگاڑ کر خود اپنے فجور سے غافل ہونا سیکھ لے. ورنہ ہر انسانی جسم کو ان بیماریوں کے آغاز پر اس کا پتہ چل جاتا ہے. اس کے شعور کو پتہ نہ بھی ہو لیکن اس کے لاشعور کو پتہ چل جاتا ہے. بعض دفعہ لاشعور کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ فوج جو خدا نے انسانی خون میں بنائی ہوئی ہے جس کا انسانی دماغ سے کوئی تعلق نہیں، اس فوج میں جو خدا نے الہام کیا ہوا ہے، اور وہ فوج ایسی ہے جس کی بے شمار چھاؤنیاں ہیں، بے شمار ان کی ریجیمنٹس ہیں جہاں وہ پیدا کی جا سکتی ہے، اور اچانک تھوڑے سے نوٹس پر لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں خاص قسم کے سپاہی خاص قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ایک معین دشمن کے لیے کے مقابلے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. ایسا زبردست انتظام، لیکن اس کے لیے شرط ہے الہمہا فجورہا، فجور کا پتہ ہونا چاہیے. بعض بیماریوں میں جب یہ نظام متاثر ہو جاتا ہے کہ فجور کا علم نہیں رہتا تو پھر انسان اس کا جسم انسانی جسم کسی قسم کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ایسی بھی بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو اس الہام کے مقام پر جہاں وہ الہام نازل ہوا ہے فجور کا، اس حصے پر حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچا دیتی ہے. بس اسی طرح انسانی تجارب میں اس کے روحانی معاملات میں بھی جس شخص کو ہم پکا گناہ گار کہتے ہیں، جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ احاطت بہی اس کی برائیوں نے اس کا گھیرا ڈال لیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے. ان لوگوں کے دماغ میں وہ رکھنا پڑ جاتا ہے کہ وہ آغاز کا معلوم ہی نہیں کر سکتے کہ کب حملہ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کتنے حملہ آور ہیں اور ان کا دفاع کیسے کیا جائے گا. بس آپ کو اس کی بحیثیت ایک احمد باشعور مسلمان کے آپ کو ان قوتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آنکھیں بند کر کے بعض جرائم کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ضمیر کی آواز مر جائے
बोलते बोलते थक जाए, उसका गला बैठ जाए, वो आपको मुतनब्बे करती रहे और आप उसकी तरफ मुतवज्जे ना हो, तो फिर लाजमन आपका वो गुनाह उस मुकाम तक आपको पहुंचा देगा जिसके मुताबिक कुरान करीम फरमाता है कि हाँ, उसके सिवा जिसकी बुराइयों ने उसका घेरा डाल लिया, बाकी सब बुराइयां जो हैं वो माफ़ की जा सकती हैं, वो ज़ाइल हो सकती हैं। और वहाँ पहुँचकर इंसानी दिमाग फिर जाता है, फिर उसको पता नहीं लगता मुझसे हो क्या रहा है। तो अपना फजूर का शऊर बेदार करें, और इसके नतीजे में आप अपने अंदरूनी तौर पर एक ऐसा सफ़र इख्तियार शुरू कर देंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। शुरू में आप देखेंगे कि मोटे मोटे बाज़ गुनाह दिमाग में आ रहे हैं, उसके बाद जब और सफ़र करेंगे तो बारीक दर बारीक गुनाहों की तरफ तवज्जो पैदा होनी शुरू होगी। फिर आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी नीयतों बेचारों के ऊपर कोई हाल नहीं था। जिनको आप अच्छा समझ रहे थे उसमें तो 100 रखने थे। हर फैसला जो आप नेकी के नाम, बदी तो दरकिनार, जो हर फैसला जो आप नेकी के नाम पे कर रहे थे उसमें भी बाज कीड़े पड़े हुए थे। इतने खौफनाक मनाजिर आपको नजर आएंगे कि आपका दिल बैठने लगेगा इस कैफियत से। लेकिन हौसला नहीं हारना, क्योंकि कुरान करीम ने उसका जवाब आपको अता फरमा दिया है, मैं फिर्रू इल्लाह। ऐसी सूरत में अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब के हुजूर दौड़ो और उससे अर्ज करो कि ऐ खुदा, हम तो हर तरफ से घेरे में आए हैं, हर तरफ हमने अपने अंदर गंद देखा है, नक्स देखे हैं, बीमारियां पाई हैं। अब तेरे सिवा हमारा कोई मलजा और मावा नहीं। हमारी हर इस बीमारी और मख्फी दर मख्फी बीमारी से हमें बचा और अपनी पनाह में ले ले और अपनी गोद में उठा ले। ये मजमून जो है ये भी बहुत अजीम शान मजमून है कि इसके बाद फिर अगला सफ़र क्या शुरू होता है वो इंशाअल्लाह मैं आइंदा किसी खुतबे में बयान करूँगा। लेकिन हर छोटे बड़े को इस फजूर के इल्म का सफ़र लाजमन इख्तियार करना चाहिए और बड़ी तवज्जो से इख्तियार करना चाहिए और बड़ी बारीक नज़र से इख्तियार करना चाहिए। तब उसको पता चलेगा कि जो गैर की नज़र जो उसको समझती थी, अगर वो बद समझती थी तो उससे बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को बद पाया, और अगर वो नेक समझती थी तो उसके जवाब में आप उसको सामने यही कहेंगे कि सिवाय खुदा के कोई नेक नहीं है और मैंने तो अपने अंदर कमज़ोरियों के सिवा कुछ भी नहीं देखा। ये वो मुकाम इज्ज़ है जिस तरफ ये तक़वा आपको लेके जाता है और जिसके बाद खुदा के सिवा कोई सहारा दिखाई नहीं देता, कोई ज़ाती नेकी आपके काम नहीं आ सकती। और ये पहला तौहीद का सबक है जो इंसान को इस तरह मुयस्सर आता है। अल्लाह ताला हमें तौहीद के आला मतालिब तक आगाही बख्शे और अपने फजल के साथ इन बुलंद तर चोटियों को सर करने की तौफीक अता फरमाए, जिनकी तरफ अब हम इस हालत में देखें तो ऊपर देखते हुए पगड़ी गिरती है, इतनी दूर की मनाज़िल दिखाई देती हैं कि यूँ मालूम होता है हमारी इस्तिताअत ही में नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें।